بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 اکتوبر ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2024 کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کو پورے 1 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظر مسجد اقصی بیت المقدس اور فلسطین پر ٹکی ہوئی ہے۔ آخر اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ فتح و نصرت کس کو حاصل ہوگی؟ اور احادیث میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے کہ فلسطین اور غزہ یہ پہلے ملک شام ہی کا ایک حصہ تھا، تو ملک شام کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ احادیث جو ملک شام کے بارے میں آپ نے فرمائی ہیں، وہ احادیث سلسلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان احادیث کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3641، یہاں پر حدیث موجود ہے۔ حضرت عمیر بن ہانی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم امر الله وهم على ذلك۔ قال عمیر فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام۔ ترجمہ بھی سن لیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ عمیر نے بیان کیا کہ اس پر مالک بن یخامر نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ شام میں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ مالک بن یخامر یہاں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا یہ لوگ شام کے ملک میں ہوں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ملک شام کے اندر یعنی فلسطین اور اس کے اطراف میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، اور دشمن کے مکر اور دشمن کے حملہ آور ہونا اور دشمن کے حملے ان پر کوئی اثر نہیں کریں گے، چنانچہ یہ جماعت ہمیشہ غالب ہو کر رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔